نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگ، اس سے پہلے جو 2 مجلسیں ہوئی اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضروری جو باتیں تھیں حرام کے متعلق وہ بیان ہوئی۔ میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اگر ہو سکے یہ جو 2 مجلسیں اس سے پہلے ہوئی ان 2 مجلسوں کو اگر آسانی ہو 2-3 مرتبہ سن لینا۔ اس طرح موبائل کا استعمال کرنا یہ اچھا استعمال ہے۔ کیوں؟ یہ جو 2 مجلسیں ہوئی اس سے پہلے شاید آپ کو اس طرح کا مواد اور مضمون اور بیان نہ ملے جو میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے جو خلاصہ بیان کیا تھا، معمولی مت سمجھنا، بہت اہم باتیں تھی۔ یہ تو کیا کرے اپنا وقت ہو جاتا تھا، ورنہ جس وقت بات شروع ہوتی ہے دل یوں چاہتا ہے کہ مکمل کرو، لیکن پھر کافی 7 دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو جذبہ ہوتا ہے اس وقت کہنے کا، اس کو لانے کے لیے پھر کافی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، کوشش میں کرتا ہوں ابھی جو کچھ باتیں باقی ہیں وہ میں بیان کروں، معمولی مت سمجھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اہم ہے، ضروری ہے، اسی پر سارا مدار ہے۔
نماز کا، روزوں کا، حج عمروں کا، تسبیح و ذکر کا، ساری عبادتوں کا سارا مدار اسی پر ہے، لیکن نہیں سمجھتے لوگ۔ جتنا زیادہ ضروری ہے اتنی زیادہ غفلت ہے۔ جیسا کہ آپ کو وہ روایت میں 7 مجلس سے سمجھا رہا ہوں، اور وہ جو روایت ہے اس کا آخری مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا؟ حقوق کا رکھا۔ حقوق، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے، دیکھو اب میں اللہ توفیق دے کیا کیا حرام ہے، ابھی وہ شکلیں نہیں بتائی میں نے، لیکن جو یاد آتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ہم کتنی غفلت میں ہیں، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کئی بار میں نے بتایا کہ اللہ کے یہاں کس کا اعتبار ہے، معیار کیا ہے؟ حدیث دیکھو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپس میں رہن سہن، تعلق آپ کا بھائیوں جیسا رکھو، لیکن جب معاملہ کرنا ہو بھائی کو بھی اجنبی سمجھو۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور یہ حکم سب کو ہے، ماں باپ کو بھی ہے، اولاد سے معاملہ کرنا ہو اجنبی سمجھو اولاد کو۔ اولاد کو بھی حکم ہے، ماں باپ سے اگر آپ کو معاملہ کرنا ہے ماں باپ کو اجنبی سمجھو۔ عام حکم ہے، لیکن یہاں تو کیا ہے معلوم؟ مثال کے طور پر 2 بھائی دکان میں ہیں، میں معاملہ صاف کر لوں، کس طرح آپ تجارت کرو گے؟ او بھائی بھائی میں تم لڑاتے ہو، بھائی میں کیا معاملہ صاحب، بھائی ہے۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا غلط فرمایا، آپ صحیح سمجھے، اس کا مطلب یہ ہوا ارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، دوسروں میں نہیں۔ آج کیسے دشمن ہیں آپس میں؟ کتنے بھائی؟ اجنبی اتنا دشمن نہیں ہوگا جتنا بھائی دشمن ہے۔ اور اچھے دیندار گھرانوں میں ایک ہی وجہ، معاملہ صاف نہیں۔ ایسا صاف رکھو، رات کو 2 بجے نیند میں سے اٹھاوے، بالکل صاف لکھا ہوا ہو، ایک پائی پائی کا حساب ہو، اپنے پاس ایک پائی بھی حرام کی نہ ہو، ایسا رکھو صاف معاملہ۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر اللہ تعالی ایک دم سے ہمیں بلاوا آ جاوے، تیار ہو ہم، یہ نہ کہیں اللہ سے تھوڑی مہلت دے دو حساب کر لو، نہیں، ہر وقت تیار رہو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر رات کو آخری رات سمجھو، صاف معاملہ۔ واللہ میں کہتا ہوں عبادت میں کمی ہوگی نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔
لیکن معاملات میں 10 روپے کی بھی خیانت ہوگی، معاف نہیں ہوگا۔ 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی 10 روپے میں، درہم کا چھٹا حصہ 10 روپے ہوتی، اور آج کل 10 روپے کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ ارے اس کی بات کرتے ہو، باپ کا انتقال ہوا، 5 بچے ہیں، بہنیں ہیں، باپ کے کرتے کی جیب میں سے الائچی کا ایک دانہ ملا۔ الائچی کا دانہ بھی حرام ہے استعمال کرنا، اس کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا کھول کے۔ کوئی ایک بھائی کا ہے، باپ کے جیب میں سے نکلا، برکت ہے، لاؤ کھا جاؤ، حرام کا کھایا۔ الائچی کا دانہ اندر میں سے کتنے 5-6 دانے نکلتے ہیں، توڑے تو چھوٹے چھوٹے اجزاء۔ یہ 5-6 دانے ہر بھائی کا حصہ ہے، ہر بہن کا حصہ ہے، بغیر اجازت کے کھا ہی نہیں سکتے، بغیر اجازت کے کھانا الائچی کا دانہ حرام ہے۔ سنو میں بولتا ہوں، حرام، ناجائز نہیں۔ حدیث میں لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس به، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حلال ہے ہی نہیں کسی بھی مسلمان کا مال مگر اس کی خوش دلی سے، رضامندی سے، بغیر رضامندی کے کھا ہی نہیں سکتے آپ۔ پوچھو بھائی کو، آپ خوش ہو، آپ کی اجازت ہے؟ اور یاد رکھنا، اجازت شرما شرمی والی نہیں چلے گی، خوش دلی والی حدیث میں ہے، خوشی سے، شرما حضوری والی نہیں۔ جیسے آج کل بہنیں حق نہیں لیتی، شرما شرمی میں، بھائی کہتے ہیں کہ میں نے تو بہن کی اجازت لی، حرام ہے۔ طریقہ پوچھو، بہن کی کون سی اجازت معتبر ہے؟ کہوں میں مسئلے پر عمل کرنا۔ باپ کی میراث میں سے بہن کا جتنا ملتا ہو، عالم سے پوچھے پہلے، مفتی سے، کہ ہمارے حصے کر دو۔ تو بہن کے حصے میں آیا، مکان آیا، پیسے آئے یا کچھ بھی آیا، بہن کہتی ہے کہ میں جانتا ہوں اپنے بھائیوں کو کیسے، میں حصہ لوں گی تو آئندہ سلام کلام بند ہو جائے گا۔ بعض تو کہتے ہیں میراث چاہیے کہ بھائی چاہیے، میراث چاہیے تو یہ آخری قدم ہے آج تیرا گھر میں، ہاں اب آئندہ گھر میں قدم بھی مت رکھنا، اور میرے جنازے کو ہاتھ تک مت لگانا۔ ہاں بہن، اب بہن روتی ہے بیچارہ، ہاں معاف، چلو نہیں چاہیے، یہ معافی نہیں چلے گی، سنو یہ معافی نہیں چلے گی۔ کون سی معافی معلوم؟ ان کے حصے میں مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے آتے ہیں، پہلے ان کے ہاتھ میں 10 لاکھ دے دو بہن، اور بہن سے یوں کہو، جا میری بہن اپنے گھر جا، اپنے شوہر سے، اپنی اولاد سے مشورہ کرنا کہ دیکھو مجھے میرے باپ کی میراث میں سے 10 لاکھ روپے ملے، 2-3 دن دیکھنا 10 لاکھ کیسے لگتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد مشورہ کرنا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ بھائیوں کو واپس کرو، آئے گی کوئی بہن واپس کرنے؟ اگر 3 دن کے بعد واپس کرنے آوے تو حلال، سنو تو حلال، ہاتھ میں لیے ہی نہیں، بیچاری نے 10 لاکھ دیکھے ہی نہیں زندگی میں کہ 10 لاکھ کسے کہتے ہیں۔ ارے ان کو پہلے دکھاؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ نعمت کیا ہے، یہ 10 لاکھ کیا ہے، اس کو احساس ہو کہ 10 لاکھ کوئی معمولی نہیں ہے۔ 3 دن تک رکھے اپنے پاس، پھر وہ بیچاری آپ کے پاس آوے، لو میرے بھائی لے لو، مجھے نہیں چاہیے، آپ میرے بھائی ہونے۔ ایک بہن مجھے بتاؤ دنیا میں ایسی جو واپس دینے آوے؟
اس سے پتا چلا بہن سے جو معاف کرواتے ہیں یہ حرام ہے، بھائیوں سے جو معاف کرواتے ہیں حرام ہے۔ اب یہ جتنے بھی پیسے ہوں گے آپ کے حلال کو بھی برباد کر دے گا، پتہ نہیں چلتا کہ کیسے برباد ہو رہا ہے۔ دوسری بات معلوم، یہ دولت بے چینی لائی، سکون نہیں ملے گا، جھگڑوں کا سبب بنے گا، قطع رحمی کا سبب بنے گا، یہ سب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ لیکن ہمیں کہاں فکر ہے جہنم میں، جہاں بھی ڈالے اللہ، پیسے لا، تیار ہے ہم اس کے لیے، وہاں پھوڑ لیں گے۔ ارے کیا پھوڑ لیں گے؟ تیری کھوپڑی پھوڑ دے گا فرشتہ۔ تو کیا پھوڑے گا؟ اچھے اچھے لوگوں کی زبان سے لفظ نکلتا ہے، قبر میں پھوڑ لے سو ہمیں۔ تو کیا پھوڑے گا؟ وہاں تھوڑی رشوت چلے گی، اللہ کے یہاں نہیں چلے گی رشوت، انصاف، کھڑا کا کھڑا، کھوٹے کا کھوٹا، مال برابر بے انصافی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بے انصافی نہیں ہوگی اللہ کے یہاں، چاہے کتنا ہی مطلب کہ وہ دنیا میں الٹا انسان کیوں نہ ہو، نہیں چلے گا وہاں۔ ایک صحابی رسول قرضہ لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے جنازے میں، فرمایا ان کی ذمہ قرضہ ہے؟ کہ ہاں ہے یار، تو تم نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں۔ کیوں حق ادا نہیں کیا؟ قرضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ تم نماز پڑھو۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے راستے میں کوئی آدمی دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دے، شہادت کا مرتبہ ملے، پھر اللہ دوسری مرتبہ اس کو زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاوے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اس کو زندہ کرے، تیسری مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاوے، اگر کسی کا قرضہ باقی ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شہید 3 مرتبہ فرمایا، صحابی کے بارے میں فرمایا، بعض صحابی لوگ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک وعید ہم نے کوئی نہیں سنی۔ تین مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید، پھر بھی مغفرت نہیں۔ اس سے اونچا عمل کیا؟ کوئی نہیں۔ شہادت سے اونچا جان دے دی اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے یہاں اس جان کی بھی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت دوسرے کے مال کی ہے، اور ہمیں دوسرے کے مال کی جتنی بے قیمت ہے ہمارے نزدیک، اتنی کسی چیز کی بے قیمت نہیں۔ لوگوں کے مال کو مال سمجھتے ہی نہیں، ہم جس طرح چاہا ہم نے استعمال کر لیا، مال مفت دل بے رحم، اور سرکاری مال کو تو یہ تو ہمارے باپ کا ہے۔ کتنے مسلمان بجلی کی چوری کرتے ہیں، بیچاروں کو پتا نہیں، تمہارا وضو بھی صحیح نہیں، تمہارا غسل بھی صحیح نہیں، تمہاری نماز بھی صحیح نہیں، تمہارا پانی پینا بھی حرام کا، تمہارا کھانا فریز کا بھی حرام کا، بیچارے تسبیح پڑھتے ہیں۔ کیا خاک تسبیح پڑھتے ہو؟ شیطان ہنستا ہے، پڑھو پڑھو تسبیح صبح شام 3 کلموں کی، اور پانی پیو فریز کا حرام کا۔ کوئی احساس ہی نہیں۔ اور کیوں احساس نہیں؟ وجہ میں نے بتا دی، اسی حرام کھانے کے نحوست کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا احساس ختم کر دیا۔
دل میں سے گناہوں کی نفرت مٹا دی اسی حرام کی نحوست نے. اب تک اتنی مطلب کہ بے حسی پیدا ہو گئی, لاکھوں روپیہ ہضم کر گئے, ڈکار بھی نہیں لیتے. ارے ایک لقمے سے بے چینی ہو جانی چاہیے آدمی کو, لیکن ہمارا جسم حرام سے بنا, ہمارا جسم کی پرورش جب حرام سے ہوئی, پہلے سے زہر کھانے کا عادی بنا دیا, اب زہر کا کوئی اثر نہیں. حرام کا عادی بنا دیا تو حرام کا کوئی اثر نہیں ہوگا. حلال کا عادی بناؤ, ایک لقمہ بھی پیٹ قبول نہیں کرے گا. سنو, میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, ایسا ہے معاملہ. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کا حصہ ہے. بادل نخواستہ استعمال نہیں کر سکتے, سب کی اجازت ضروری ہے. اسی بنا پر میں نے مسئلہ بیان کیا تھا, جیسے باپ کا انتقال ہو فوراً میراث تقسیم کرو, حرام ہے نہ کرنا. کیوں؟ جب تک ہم میراث تقسیم نہیں کرو گے, آپ کھاتے رہو گے, استعمال سب حرام کا ہے. بھائیوں کو پوچھو, تم راضی ہو؟ ایک بھائی بھی ناراض ہوگا کہ نہ میں تو میراث تقسیم ہوگی جب بھی میں راضی, ورنہ نہیں, سب حرام. حرام ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور فکر ہے حج کی, نماز کی, بھائی اس کی فکر کر پہلے, حرام کی فکر کر پہلے, تو نماز صحیح ہو, حج عمرے صحیح ہو. میں صحیح بات بیان کرتا ہوں, آپ کا خیر خواہ ہوں, بدخواہ مت سمجھنا. ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا, جہاں آپریشن کی ضرورت ہے وہاں دوائی دے رہے اور ٹیوب دے رہے, ملم دے رہے, یہ ڈاکٹر خیر خواہ سمجھا جائے گا, بلکہ دشمن ہے, مر جائے گا. جو فاسد مادہ ہے نا, نکالو, آپریشن کر کے چیرو اس کو. آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اوپر سے فیس بھی دیتے ہیں, تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ آپ شکریہ ادا کریں. ایک بات مثال میں دیتا ہوں کہ اتنی کھول کے تو کوئی بات نہیں بیان کرتا. انہوں نے تو آپریشن کیا, سرجن ہے, میں اپنی تعریف نہیں کرتا. آپ کو ایسا سمجھنا چاہیے, ان کا تو احسان ماننا چاہیے کہ کھول کھول کے ہمیں سمجھایا دین کیا ہے, حرام کیا ہے, ورنہ ہماری عبادتوں کیا ہوگا. مرنے کے بعد خون کے آنسو بہائے گا. تم ہمارا گریبان پکڑو گے علماء کا, کیوں نہیں سمجھایا؟ ہم نے وقت دیا تھا, موقع دیا تھا, ہم نے وقت نکالا تھا آپ کی بات سننے کے لیے. تم نے صحیح دین کیوں نہیں سمجھایا, صحیح کیوں نہیں سمجھایا, حلال حرام جائز ناجائز, اللہ کس سے راضی ہوتا ہے, کس عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے, کیوں نہیں سمجھایا؟ میرا گریبان پکڑو گے اگر میں نہیں سمجھاؤں تو احسان ماننا چاہیے, مت ماننا. لیکن میں کہتا ہوں آپ کو, آپ کا فریضہ ہے. میں نہیں چاہتا تو وہ ڈاکٹر جو صحیح علاج کرے, فاسد مادہ نکالے, آپریشن کی ضرورت تو آپریشن کرے, احسان مانتے ہم اور تعریف کرتے ہیں. ڈاکٹر تو یہ ہے, وہ ڈاکٹر نہیں کہ صرف سیرپ دے دیا میٹھا میٹھا, میٹھی میٹھی باتیں سنا دی, فضیلت کی باتیں سنا دی, او ہو بہت اچھا بیان. نہیں, کڑوی دوا دو, کڑوی دوا میں شفا ہے, میٹھی دوا میں نہیں. ہاں, تو میں نے کہا تھا اسی حدیث کے ماتحت میں علماء نے فرمایا حرام ہے میراث جلدی تقسیم نہ کرنا. ابھی بھی موقع ہے, تقسیم کر لے, معافی مانگ لے. معافی نہیں مانگی گناہ باقی رہے گا, موت کا کوئی بھروسہ نہیں.
خیر یہ تو ایک ضمن بات آئی. میں کچھ صورتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا حرام ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ہاں تو حرام کی اہمیت کا پتہ چل گیا آپ کو کہ کتنی خطرناک ہے. صحابی کو فرمایا, بلکہ بعض صحابہ کو تو عذاب ہوا. یہ تو اچھا ہوا کہ بعد میں پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو حق ادا کروا دیا. میں نے سنایا تھا پہلے حضرت صاحب کا واقعہ کہ ان کا انتقال ہوا. یہ گردن ہے نا جلی ہوئی تھی, داغ لگا ہوا, کالی کلو تھی, اور انگلی کیسی تھی, پٹا بندھا ہوا تھا. ان کی جو شادی تھی نا اوف بن مالک الشعبی, خواب میں زیارت ہوئی, پریشان تھا. پوچھا کیوں پریشان ہوا؟ کہ دیکھو میں نے یہودی کے پاس سے قرضہ لیا تھا. یہودی آیا نہیں سمجھتے ہمارے یہاں سے بات چلی. ہمارے مسلمان یہ جو بیچ کی چوری کرتے ہیں نا, انا للہ, کل کیا جواب دیں گے. ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, سن لینا. ایک تو چوری ہوتی ہے, حق تلفی ہوتی ہے ایک آدمی کی, اور ایک چوری اور حق تلفی ہوتی ہے پوری قوم کی, اور ایک چوری اور حق تلفی ہوتی ہے غیر کی. علماء فرماتے ہیں غیر جو ہے مسلمان نہیں ہے, اس کی حق تلفی, اس کی چوری مسلمان کی حق تلفی اور چوری سے زیادہ خطرناک ہے. وجہ کیا؟ وجہ میں بیان کرتا ہوں, آہستہ میں سمجھاؤں گا, ضروری باتیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں تو امکان ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف سے حق دے کر, اجر دے کر راضی کر لے. غیر کو تو اللہ کچھ دے گا ہی نہیں قیامت کے دن, سوال ہی نہیں اجر کا. وہ تو غیر ہے. اجر کی شرط ایمان. یاد رکھنا, یہ میں علمی باتیں بیان کروں, یاد رکھنا پوری زندگی مسلمان کو یہ باتیں یاد رہنی چاہیے اور آنی چاہیے. غافل نہیں ہونا چاہیے ان باتوں سے. یہ ضروری باتیں ہیں, فرض باتیں, فرض. غیر کو اللہ اجر نہیں دے گا, ثواب نہیں دے گا. مسلم کو ملتا ہے, ایمان شرط ہے, ان کے پاس ایمان نہیں ہے, اس لیے تو ان کا حق ہے تو کیا کریں گے بتاؤ. اللہ اس کو خوش تو کرے گا نہیں, اجر دے گا. کیا شکل ہے کچھ تو. اور قیامت کا دن یہی میں سمجھاتا ہوں, مالک یوم الدین, جزا دینی پڑے گی. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں 6 مہینے سے الحمدللہ. روزے جزا کا مالک. اچھا عمل کیا اچھا بدلا, برا عمل کیا برا بدلا, سزا. تو حق دبایا تو بدلہ دیا جانے گا. تو کون سا بدلہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں اجر تو دیں گے نہیں, اس کا گناہ اس پر ڈالا جائے گا. اب آپ بتاؤ, کافر کا گناہ مسلمان کے گناہ کے مقابلے میں بڑا عظیم ہے. کیوں؟ اس کا گناہ کفر کے ساتھ ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا گناہ ایمان کے ساتھ ہو تو وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ کے یہاں معافی کی امید ہے, لیکن معمولی گناہ ہو لیکن کفر کے ساتھ ہو وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. اب کافر کا حق دینا پڑے گا تو کافر کا گناہ اس مسلمان پر ڈالا جائے گا. اور ایک کافر نہیں, یہ تو جو الیکٹرک ہے, الیکٹرک جی بی, یہ تو بورڈ ہے, پوری کمپنی ہے.
ہو سکتا ہے کہ 1000 آدمیوں کی کمپنی ہو، 1000 آدمیوں کو حق دینا پڑے گا، ایک نہیں 1000 کا حق دینا پڑے گا۔ لیکن مسلمان، یا اللہ ان کو سمجھاؤ، یہ میں شکلیں سمجھا رہا ہوں آپ کون کون سی حرام کی صورتیں۔ چلو مثال کے طور پر چوری کر کے 100 یونٹ بچائے، 100 یونٹ کے پیسے کتنے مجھے تو پتا نہیں، 1000 روپے چلو گنو، 1000 روپے بچائے اور یہ خوش ہے، دلایا تھا دیکھو میں نے یہ گڑبڑ کی تو 100 یونٹ کمائے نا، 1000 روپے بچے نا، خوش ہے۔ گناہ کر کے خوش ہونا سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ ایک تو گناہ بھی کیا اور خوش ہے اور فخر کر رہا ہے، دوسروں کو سنا رہا ہے پڑوس کو تم بھی ایسا کرو نہیں، اس کی تشکیل ہو رہی ہے، گناہوں کی تشکیل، نیکیوں کی نہیں۔ اور کوئی کہنے جاتا ہے تو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بڑا صوفی آ گیا، پتا ہے تم کتنے صوفی ہو۔ پھر حالت ایسے ہی ہونے، تو 1000 روپے بچائے نا، اب آپ کے پاس جو 1000 روپے رہے نہیں، گئے نہیں رہے، وہ سرکار کا حق تھا، یہ 1000 روپے حرام کیا آپ کے پاس۔ اب یہ 1000 روپے آپ کے 1000 لاکھ بھی ہونے، 10 کروڑ اس کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک دودھ ہے 10 لیٹر، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، ایک قطرہ، ہاں ایک دودھ میں دودھ کتنے قطرے ہوں گے؟ 1,00,000 قطرے ہوں گے، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال، آپ سب یہ فیصلہ کرو گے پورا دودھ ناپاک ہو گیا، اب گرا ہلاک کر دو، تو 1000 روپے ملا دیے، پورے 10 کروڑ ناپاک ہو گئے۔ اب کیا اثر ہوگا بتاؤ؟ چلو اولاد کیسی ہوگی؟ نافرمان ہوگی، پھر تعویذ کے پیچھے بھاگتے ہیں باپوں کے بھی، ارے تو خود اپنا تعویذ کر، حلال کی فکر کر، تو انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر بھی واقعات سنائے تھے کہ کتنا اثر ہوتا ہے حرام کا، بلکہ شعبے کا۔ شعبہ بھی میں نے سمجھایا تھا، آج کل تو کوئی شعبے کا کوئی خیال کرتا ہی نہیں کہ شعبہ کیا ہے، صاف حرام کا کوئی خیال نہیں کرتا تو شعبے کا کوئی خیال کرے گا؟ شعبے کا بتاؤں ایک واقعہ سنا دوں، سنو۔ محمد بن سیرین بڑے زبردست بزرگ گزرے، خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، تابعین کے زمانے میں اجل تابعین میں سے امام ابو حنیفہ اس زمانے میں بھی تھے، بڑے بڑے اماموں کے خواب بیان جواب دیتے تھے، امام مالک کے بھی، امام ابو حنیفہ کے بھی، عجیب و غریب خواب ہے، لیکن ضمن یہ سب چھوڑ دیتا ہوں میں، اپنی بات رہ جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ انہوں نے چاہا کہ میں تجارت کروں زیتون کے تیل کی۔ سننا مسلمان، مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، صحیح میں کہتا ہوں، بازاروں کی جو حالت ہے میں جانتا ہوں الحمدللہ، اگر جو میں جاتا نہیں بازار، شاید 6-7 مہینے میں 1 مرتبہ پھولے سے کبھی بہت ضرورت ہے تو میں جاتا ہوں، لیکن حالات جانتا ہوں کیا حالات ہیں، اور ایک خطرناک حالات ہے۔ معاف فرمانا ایک بات میں کہتا ہوں، ابھی جو سیلاب آیا تھا بازار میں تو نہیں تھا یہاں، امریکہ میں نے سنا تھا، تو ہم نے کہا فلانے کی بھول ہے، فلانے کی غلطی ہے، کبھی یہ سوچا کہ میری کیا بھول ہے، میری کیا غلطی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، مومن کا عقیدہ ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی نیتا کے حکم سے نہیں ہوتا، اس کے دل میں جو ہے اللہ نے ڈالا۔ سن لو عقیدہ، میں خوش نہیں ہوں نقصان ہوا اس پر، لیکن مسئلہ سمجھاتا ہوں۔
عقیدہ سمجھاتا ہوں، اس مال کی بنا پر ہمارا ایمان ضائع نہ ہو یہ میں سمجھاتا ہوں. ایسی باتیں زبان سے نکلی ایمان رخصت ہو جائے. فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے ایسا کیا. ارے فلا 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 کسی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. یہ ہے مسلمان. ہم بولتے رہتے ہیں نفع نقصان کا مالک اللہ، تو ایسے وقت میں کہاں جاتے ہم؟ کیوں ہمارا ایمان نہیں ہے؟ مقدر تھا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اور یاد رکھنا جو نقصان ہوتا ہے، سن لو پھر سے، جو نقصان ہوتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمارے کرتوتوں کی بنا پر ہوتا ہے. اور ہمارے کرتوت کیا ہے؟ بازار میں گھوم کے دیکھ لو کیسے کرتوت ہیں ہمارے. کتنا الو بناتے ہیں لوگوں کو، تاجروں کو، بیچاروں کسٹمروں کو. جو باتوں سچی ہو، امانت داری کے ساتھ ہو. چلو کوئی ایک تاجر مجھے ایسا بتاؤ 100% سچا ہو، 100% امانت دار ہو، دھوکے باز نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو. بتاؤ ایک تاجر بھی ایسا. کبھی ایسا ہی ہو وہ آمدنی شوری کی ہو گئی اور واقعیتاً جھوٹ اور دھوکے سے کمایا، وہ تو حرام کا ہے. وہ حرام کا 10,000 کمائے 10 لاکھ کو لے کر جائے گا. ہم کہتے ہیں پوری دکان برباد ہو گئی، 5 لاکھ کا نقصان ہوا. ارے یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. ایک ڈول بالٹی میں ایک پیشہ تو پوری بالٹی ناپاک ہو گئی. ہم نے کتنوں کے سامنے جھوٹ بول کے کمایا. کیا اس طرح بولنے کی ضرورت ہے کہ یہ کپڑا مجھے 200 روپے میں پڑا، حالانکہ 150 میں پڑا تھا. 50 روپے حرام کے ہوتے ہیں. بولو حرام ہے. کہیں بولو ہی مت اس طرح، کیا ضرورت ہے؟ اکثر دکان والے بولتے ہیں مجھے اتنے تو گھر میں اتنے میں نہیں پڑتا، حالانکہ پڑتا ہے. جھوٹ بول دیا. اب جو کمائے گا جھوٹ کی بنا پر حرام کرے. ابھی اللہ مہلت دے گا، بہت سب جمع ہو جائے گا، پھر ایک دم سے حلال، پھر وہیں کا وہیں، زیرو کا زیرو. بہت اوپر گیا تھا پھر نیچے کر دیا. لیکن نئی بات سمجھ میں آتی، نہیں آتی سمجھ میں. یہ تو صراحت کے ساتھ جو حرام کے معاملے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شبہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ ایک تو میں محمد بن سیرین کا واقعہ سناتا ہوں. ایک دم مجھے دوسرا یاد آیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کپڑے تھے. کچھ گاہک آئے، دیکھا کپڑا پسند آیا، لیکن رات کا وقت تھا. امام بخاری سے پوچھا کتنے کا؟ کہ 5,000 درہم کا. یہی کہا 5,000 درہم، لیکن ابھی نہیں، صبح میں لے جانا. ٹھیک ہے دے دو. کہ نہ ابھی اندھیرا ہے، صحیح کپڑا آپ دیکھ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ آئے، اجالے میں دیکھنا. کیسی تھی مسلمان تاج، تو برکتیں کیسی تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. واللہ اس طرح کر کے دیکھو تجارت، دیکھو پھر کیا برکتیں ہوتی. آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہوگا کہ اس کو سنبھالنے کی جگہ نہیں رہے گی. چھپر پھاڑ کے دے گا اللہ. لیکن نہیں، بس ہماری عادت ہے جلدی مالدار بننا ہے ہمیں. تو جس طرح بھی بس ہو گیا، چاہے حلال ہو حرام ہو، دوسروں کو دھوکہ دینا ہو، خیانت ہو، جھوٹ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. جلدی سے مالدار بننا ہے ہمیں. تو جلدی مت کرو. حدیث میں ہے کہ جلدی مت کرو مالدار بننے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جلدی مالدار بننے میں تمہیں حرام میں مبتلا کرتے ہوئے جہنم میں تمہیں لے جاوے. اب ایسا ہی ہے، بس جلدی مالدار بننا ہے مجھے. امام بخاری نے فرمایا ابھی رات کا وقت ہے،
آپ کپڑا صحیح معنوں میں دیکھ نہیں سکتے. صبح میں ذرا فیصلہ کر دینا اور 5,000 کا یہ کپڑا ہے. صبح میں آئے, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آنے سے پہلے دوسرے جو کسٹمر تھے ان کو پتا چلا کہ جس کپڑے کو ہم چاہتے ہیں وہ کپڑا امام بخاری کے پاس ہے. فوراً پہنچ گئے اور یوں کہا یہ کپڑا ہمیں پسند ہے, دے دو. 10,000 درہم دیتا ہوں. کتنا کہا؟ 10,000 درہم, ڈبل. امام بخاری نے کہا کل ایک گاہک آیا تھا, ان سے صرف بات ہوئی, ایجاب و قبول نہیں ہوا, بے مکمل نہیں ہوئی, سودا ہمارا مکمل نہیں ہوا, لیکن میں نے نیت کی, بس صرف نیت کی کہ ان کو دینا ہے. میں نے ان کو صبح میں بلایا ہے, لیکن ہم 10 دیتے ہیں, چاہے آپ 10 دے دیں, لیکن یہ میرے لیے مناسب نہیں, یہ نیت کے خلاف ہوگا. میں نے زبان دے دی ہے, 10,000 نہیں 1,00,000 درہم دو گے نا, پھر بھی یہ کپڑا آپ کو نہیں دوں گا, ان کو ہی دوں گا 5,000 میں. چلو بازار میں ایک مثال مجھے بتاؤں, کوئی مجھے بعد میں کہنا کہ ایسا بنا تھا, بلکہ سوٹ تیار ہو گیا شادی کا, لڑکی کی شادی ہے 10 دن کے بعد, وہی سوٹ کوئی نیا آ گیا فورن سے, امی مجھے تو یہی سوٹ پسند ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو دوسرے کا آرڈر کا ہے, اس کی نیت سے بن گیا, اور 50,000 کا ہے کہ میں 1,00,000 دیتی ہوں, مجھے دے دو, فوراً دے دے گا. کیا کوئی ایسا بتاؤ کہ نہ دیا ہو؟ دے دے گا. 50,000 دکھتے ہیں, لیکن اللہ کی ناراضگی نہیں دکھتی, حرام نہیں دکھتا. 50,000 ارے حرام ہے آپ کے لیے یہ بیچنا, کوئی مسئلہ بتائے گا؟ ارے حرام ہے, آپ نے ارادہ کر لیا, نیت کر لی, اس کے نام سے آپ نے بنایا, اب ہم نہیں دے سکتے دوسرے کو, وعدہ خلافی ہوگی, دھوکہ ہوگا, جھوٹ ہوگا. اب اس طرح جو کماؤ گے 50,000 نہیں 50,00,000 بھی کماؤ گے, حرام. اور یہی پھر آئندہ دکانوں کے ختم ہونے کا سبب بنے گا. بڑے بڑے تاجر آج زیرو ہے, دیکھ لو کیسی تجارت کی تھی انہوں نے. یہ اس کی نحوست کہ بڑی جاؤ چلا لی تھی پہلے, کہاں گئی وہ جاؤ چلا لی؟ وہ گئی, بہت دکھتا تھا اس وقت پیسہ, ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئے, لیکن پتہ نہیں. اور کہتے کیا ہے, مندی ہے مولوی صاحب. ارے مندی نہیں, ہمارے اعمال ہیں, یہ شامت اعمال ہے, یہ گناہوں کی نحوست ہے. نہیں سمجھ میں آتی بات. اگر میں یہ سب سمجھانے جاؤں نا, میرے دشمن بن جا رہے. پہلے تو ملاقات کریں, سلام وہ بھی چھوڑ دے. کیوں؟ یہ تو آپریشن کرتے, میٹھی دوائی نہیں دیتے. کیسا حال ہے؟ ہاں, تو امام بخاری کا میں نے سنا ہے نہیں دیا کپڑا. یاد رکھنا, جو کچھ ہو گیا ابھی بھی وقت ہے, آنکھیں کھلی ہے, تلافی کر لو, کل قیامت کے دن تلافی نہیں ہوگی. حدیث میں ہے ایک آدمی کل قیامت کے دن آئے گا, دیکھے گا سامنے پہاڑوں کی برابر نیکیاں ہوگی, خوش ہوگا کہ اب بھی اللہ فیصلہ کر دے, جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ. اتنے میں ایک حق والا آئے گا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, سب آئیں گے, سب نیکیاں لے جائے گا, اور ابھی حکم تو باقی ہے. تو اللہ فرمائے گا آپ کے پاس تو نیکیاں ختم ہو چکی, اب کیا دو گے آپ؟ نیکیاں تو ہے نہیں آپ کے پاس, ایک کام کرو, جتنے حقوق والے ان کے گناہ لے لو تم. یہی مسئلہ ہے. آتا ہے روایت میں, جتنی نیکیوں کے پہاڑ تھے اتنے گناہوں کے پہاڑ ہو جائیں گے, اور وہی گناہوں کے پہاڑ کو لے کر پہلے جنت کا فیصلہ ہونے والا تھا, جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی بھی موقع ہے. واللہ میں کہتا ہوں دنیا کی زندگی کو معمولی مت سمجھو. میں نے سوچا ایک مرتبہ
ابھی وقت نہیں ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا. سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو میں نے سوچا زندگی کی نعمت ہے. کیوں؟ زندگی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے، زندگی ہے تو جنت بھی بن سکتی ہے، اللہ بھی اپنا ہو سکتا ہے، جہنم بھی آدمی بنا سکتا ہے. سب کچھ زندگی پر مدار ہے. آنکھیں بند ہو گئی سب گیا. ابھی بھی راضی کر لو، جنت بنا لو، موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. حدیث میں ہے ہر نماز کو آخری نماز سمجھو. مغرب کی پڑھی معلوم نہیں عشاء نصیب ہوتی یا نہیں، عشاء پڑھی معلوم نہیں فجر نصیب ہوتی یا نہیں، فجر پڑھی ظہر نصیب ہوتی. ہر نماز کو آخری نماز سمجھو. معلوم نہیں کیا ہوگا. ارے آدمی کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو جاوے. سالوں ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ بھی صاف نہیں ہوا. کتنا بھروسہ ہے ان کو اپنی زندگی پر. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آرزو رکھنا صحیح نہیں ہے، حرام ہے. جو آرزو آپ کو آخرت سے غافل کرے، دنیا میں مشغول کرے، اللہ سے دور کرے، وہ حرام ہے. ہاں تو میں تو ابھی شبے کی بات سمجھا رہا ہوں. شبہ. ہاں تو محمد بن سیرین کا مختصر واقعہ سن لو، وقت نہیں ہے. زیتون کا انہوں نے کاروبار شروع کیا. ایسے نہیں تھے ان کے پاس، ایک عورت کے پاس سے لیے ادھار. بہت اچھی بات ہے. یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو صلاحیت دی ہے تجارت کرنے کی، بعضوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے یا بعضوں کے پاس وقت نہیں ہے. مجھے بھی تجارت کرنی ہے لیکن میرے پاس کہاں وقت ہے. تو ایسوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے ان کو تم پیسے دو، وہ تجارت کرے گا، جو نفع ہوگا آپس میں دونوں آپس میں تقسیم کر لینا. اس کو بولتے ہیں مزاربت. جائز ہے. لیکن یاد رکھنا اب اس طرح کا دھندا کرنا ہو خوب پختہ کرنا، بہت سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا. ایک دم سے کسی پر اندھا بھروسہ نہ کر لینا. چاہے وہ تہجد گزار ہو، نمازی ہو، تسبیح کا پابند ہو، حج عمروں کا پابند ہو، پھر بھی بھروسہ مت کرنا. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا. اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کسی کے ساتھ 500 روپے کا معاملہ کرنا ہو، یہ تو میں بولتا ہوں 500 روپیہ، پھر بھی وہ معاملہ پختہ کرو. ایسا پختہ کرو 2 گواہ ہو، اسٹیمپ پیپر ہو اور لکھان ہو. اللہ فرماتے ہیں کلام مجید میں 500 روپیہ تو میں بولا، 100 روپیہ. بھائی کے ساتھ بھی معاملہ کرو، ماں باپ کے ساتھ معاملہ لکھو. اولاد نے ماں باپ کو قرضہ دیا، لکھو. ماں باپ نے اولاد کو دیا، لکھو. اللہ فرماتے ہیں کہ لکھو. اور اوپر سے جو گواہ بھی بناؤ. اور بار بار تفتیش کرتے رہو، آپ کا پیسہ ڈوب نہ جاوے، ہلاک نہ ہو جاوے، برباد نہ ہو جاوے. بہت بڑی نعمت ہے یہ پیسہ، معمولی مت سمجھو. صحیح استعمال کرو اس کا. تو کاروبار کے لیے ہاں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے بعضوں کو، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مزاربت کرو، اللہ اس میں برکت دے گا. کہ اس کا بھی کام بنتا رہے گا جس کے پاس پیسہ نہیں اور صلاحیت بھی اللہ نے. اور آپ کے پاس صلاحیت نہیں، وقت نہیں ہے، لیکن پیسہ دیا اللہ نے، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے. سن لینا
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا معیشت کو دنیاوی زندگی میں، کسی کو پیسہ دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو صلاحیت والا بنایا. نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کیا. اور اس میں حکمتیں ہیں، بغیر حکمت کے نہیں ہے یہ سب باتیں. تو محمد بن سیرین رحمت ہے، ایک عورت کے پاس سے قرضہ لیا، زیتون کے ڈبے منگوائے، بہت کتنی تعداد میں ڈبے منگائے. اللہ کا کرنا، اس میں بھی حکمتیں ہوتی، بڑی حکمت ہے. اس کی میں حکمت ایک بیان کروں گا انشاءاللہ. ہوا کیا معلوم؟ پہلا ہی ڈبہ کھولا، مرا ہوا چوہا نکلا. محمد بن سیرین نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، انا للہ. اب سوچ رہے ہیں ہم کیا کریں، بتاؤ. چلو چوہا نکال دیں گے، اس میں کیا ہو گیا؟ لو ہو کیا گیا، کیا ہو گیا؟ دیکھو تو صحیح ہماری زبان، اس میں کیا ہو گیا؟ ارے آپ کا بیچنا حرام ہو گیا، مسلمان کو حرام نہیں دے سکتے آپ. یا اللہ، کب مسلمانوں کو احساس ہوگا؟ میں نے نہیں بیچ میں کہا تھا حرام مرغیاں کھلاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں اللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ آپ کی آمد میں بھی حرام ہے، جس مسلمان کے پیٹ میں جائے گا وہ بھی حرام کا جائے گا، اور مسلمان کو پتہ بھی نہیں بیچارے کو. مجھے رونا آتا ہے، میں صحیح کہتا ہوں، نہیں سمجھتے اپنے مسلمان. ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں، پھر بھی سمجھنے کا نام نہیں لیتے، دشمن بن جاتے. کیوں کہا ہمیں؟ ایک آدمی کو کہا نا کہ میں مردہ بکرا آپ نے ذبح کیا، دشمن بن گیا. بول چال سب بند. کیوں مجھے کہا؟ اللہ میں تیرے لیے بھی حرام کا تھا یہ گوشت بیچنا، اور جتنے بھی بیچارے مسلمان لے جائیں گے ان کے پیٹ میں جائے گا، حرام کا جائے گا. اس میں کیا ہو گیا؟ کہا تو نہیں. کہا کیوں؟ ہم جو کرے کرنے دو، ہمیں روکنے والے تم کہاں سے آ گئے؟ اللہ کا احسان مانو کہ میں جی رہا ہوں اتنے خطرناک حالات کے باوجود. اتنے خطرناک حالات ہیں آج مسلمانوں کے کہ جو نہیں مبتلا ایسے حالات میں وہ بھی ہلاک ہو جائے. قرآن میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. جنہوں نے ظلم کیا صرف اس پر مصیبت نہیں آئے گی، دوسروں پر بھی آئے گی. یعنی ستیہ ناش ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا احسان مانو، معلوم نہیں کس کے طوفان میں ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے طوفان میں. لیکن کوئی احساس ہی نہیں. اور احساس کیوں نہیں؟ یاد رکھنا گناہوں کی بنا پر، حرام کی بنا پر سب مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ارے لاؤ نے مر سب جو کھلانا ہو لاؤ، میں ہضم کر کے بتاؤں. تمہارا ہضم کمزور ہے، دوائی کرو. ہاں بھائی میرا تو کمزور ہے، مجھے تو ہضم نہیں ہوتا. تم تو پورا پاڑا بھی کھا جائے، تمہارا ہضمہ تو اتنا خطرناک ہے، حرام کا بھی کھا جائے آپ کو. کیسا ہضمہ بنا دیا ہوگا حرام کھا کھا کے کہ کوئی اثر تک نہیں ہوتا. یہی میں نے آپ کو مثالیں دی، ایک دو نہیں کتنی مثالیں ہیں. کوئی احساس ہی نہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. مال دبا کے، حق تلفی کر کے سامنے والے کو کیسی گزر رہی ہے، کوئی احساس نہیں. اور یاد رکھنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی عزت کے ہاتھ اس طرح لینا، ذلیل کرنا، میں کیا وعید بتاؤں. اس کی کعبہ شریف کو ڈھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور حدیث میں ہے سود کا 1 درہم ماں کے ساتھ 36 مرتبہ کوئی منہ کالا کرے، اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے. 1 درہم 100 روپے دینا،
سود کسے کہتے ہیں ابھی میں نے نہیں سمجھایا. ہم تو سود کسے کہتے ہیں معلوم؟ جو بینک میں ہے وہی سود. ارے نہیں، وہ اکیلا تھوڑی سود ہے، دوسرے بھی سود ہے جو مبتلا ہے ہم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1 درہم کا سود ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے. اور سود کے 70 دروازے ہیں، 70. ہر دروازہ نیچے سے اوپر ادنا درجہ یہ ہے وبال. سب سے اعلیٰ سود کا دروازہ کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو تکلیف دینا. اب اندازہ لگاؤ ادنا سود کا یہ نقصان، تو اعلیٰ جو سود ہے کسی کو تکلیف کتنا سب ستاتے ہیں. نیند حرام کر دیتے ہیں آج کل لوگ حقوق دبا دبا کے. اللہ کرے یہ میری آواز پوری دنیا میں پہنچ جائے. اخلاص دے میری اس آواز میں، میری اس قرآن کو قبول کرے لوگ. میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ میں کلیجہ دل رکھ دوں آپ کے سامنے. آج جو مجھے تکلیف ہے، جو قرآن ہے، جو درد ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے، حرام کھا کھا کے کوئی احساس نہیں رہا، احساس ختم ہو چکا ہے. نہیں ان کو یہ بھان ہے، کوئی خیال ہے، دھیان ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں اکیلے سونا ہے، مجھے پلسیات پر سے گزرنا ہے. کوئی احساس تک نہیں رہا. یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ حرام کی نحوست ہے. لیکن نہیں سمجھ میں آتی بات. کیسے سمجھایا جا رہا ہے معلوم نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں. اب تو کیا ہوا؟ ہم تو ہوئے نہیں، نکال دو چوہا، کیا حرج ہے؟ کس نے دیکھا؟ چلو نہیں نکال تو ایک ڈبہ سائڈ پر کر دو. یہ سب ڈبے تو اچھے تھے. کیا کہا معلوم؟ ایک ہی جگہ سے تیل آیا ہے اور وہاں ڈبوں میں نہیں تھا، بعد میں ڈبوں میں بھرا گیا میرے کہنے سے. تو یہ سارا تیل ایک جگہ جمع تھا. ہو سکتا ہے کہ پورے سارے تیل میں چوہا پڑا ہو، تو پورا تیل، سارا تیل حرام کا ہے، شبے والا ہے، ناپاک ہے. سارے ڈبے گرا دیے ایک شبے پر، اور بالکل شبہ بھی صحیح ہے ان کا. یا اللہ، آج کوئی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. میرا نقصان کیسے؟ سامنے والے کا نقصان ہو کوئی عرض کی بات نہیں، میرا نقصان نہیں. تاجر کیا چاہتا ہے؟ میرا نقصان نہیں، سامنے والا کا نقصان ہو. بھاؤ بنا دے گا، جتنا نقصان ہوا نے بھاؤ بنا دیا. واہ، کہنا پڑے تاجر اللہ نے تجھے عقل دی ہے. ہاں کوئی حرج کی بات نہیں، عقل استعمال کر لو. کل پتہ چلے گا یہ عقل کتنی کام آئے گی. کتنا دھوکہ دیا لوگوں کو، کتنی ہمدردی کی لوگوں سے، کتنی خیر خواہی کی لوگوں سے، کل پتہ چلے گا. تو کل پتہ چلے گا، ایسا کہتے ہیں نا، دیکھی جائے گی، ہماری سب دیکھی جائے گی. اللہ وہ غفور رحیم ہے. اللہ نے فرمایا ایسوں کے لیے تھوڑی میں غفور رحیم ہوں، ایسوں کے لیے تو میں تو بڑا زبردست ہوں، قہار ہوں، میں جبار ہوں. میں ایسوں کے لیے تو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، نارمل، اس میں کیا ہو گیا؟ ارے اس میں سب کچھ ہو گیا. آپ جو سمجھتے ہیں اس میں کیا ہو گیا؟ ارے اسی میں سب کچھ ہے. سارے ڈبے ضائع کر دیے. اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ سارا قرضہ تھا ان کے پاس، تو کوئی دوسری آمد میں جی نہیں کہ قرضہ ادا کریں. عورت کو پتہ چلا، وقت آیا 3-4 مہینے کا، عورت نے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے. پوری بات سنائی کہ جو میں نے کاروبار شروع کیا تھا ایسا ہوا کہ میں کچھ نہیں جانتی. آپ نے تو اس مدت کے وعدے پر قرضہ لیا تھا، مجھے تو قرضہ چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس نہیں ہے. قاضی کے پاس گئی، بغداد قاضی کے پاس گئی اور یوں کہا انہوں نے قرضہ لیا تھا، دیتے نہیں. امام محمد بن، ان کے بھی شیخ بڑے، کہا کہ بات صحیح ہے کہ ہاں تو دو، کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے. اس نے تو کیس کیا ہے.
اس لیے آپ کو جیل میں جانا پڑے گا جب تک انتظام نہیں کرو گے وہاں تک. ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کا فیصلہ ہو تو مجھے جانا پڑے گا, کوئی حرج کی بات نہیں, میں جاتا ہوں. جیل کا فیصلہ ہوا, واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں. اب کیا ہوا معلوم؟ جیل والا سب جانتے تھے ان کو, یہ تو اللہ والے تھے. لوگ یوں کہتے ہیں بڑے بڑے اس زمانے کے, ان کو دیکھ کر اللہ کو اگر جو دیکھنا ہو اور یاد کرنا ہو, محمد بن سیرین کو دیکھنا. تو جو جیلر تھا نے, اس نے کیا کہا, حضرت آپ چلیے, کیا کریں, اللہ کو منظور تھا, ایسا ہوا. دیکھ ایک کام کرو, رات کو تو کوئی دیکھنے نہیں آئے گا نہیں, تو رات کو آپ گھر چلے جانا, دن میں چلے آنا, تو اتنا تو آرام ملے. کیا کہا معلوم؟ یہ میں نہیں کر سکتا, یہ وعدہ خلاف ہے, دھوکہ ہے. مجھے عورت نے اور جو قاضی نے فیصلہ کیا ہے 24 گھنٹے کے لیے, جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو وہاں تک, یہ تو بالکل وعدہ خلافی ہے. اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. چلو ہو گیا, 1-2 مہینے گزر گئے. اللہ کا کرنا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. کون حضرت انس بن مالک؟ اللہ کے رسول اعظم کے خادم, ان کا انتقال ہوا. جو بادشاہ تھا اس زمانے کا, انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب جنازے کی تیاری ہو مجھے بتا دینا, میں آ جاؤں گا جنازے کے وقت میں. صبح میں انتقال ہوا ہوگا, شام کو جنازے کی تیاری. آئے بادشاہ, لاؤ لشکر کے ساتھ, چلو جنازہ. لیکن ابھی تک تو غسل بھی نہیں دیا. تمہیں کیوں غسل نہیں دیا ابھی تک؟ لیکن مرتے وقت گھر والوں نے کہا, وصیت کی تھی, میرا غسل محمد بن سیرین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اب اللہ کی طرف سے مدد شروع, دیکھو بات. لیکن وہ بھی دیکھنا کیا ہوتا ہے. کیا کرے, الارم بج گئے, ورنہ سمجھا تھا اس کو میں. کیا ہوا معلوم؟ بادشاہ نے کہا تھا غسل دلا دو, بلاؤ ان کو, جاؤ میرا حکم ہے. بادشاہ خود کہتا ہے وزیر سے, جاؤ بلا لاؤ. گئے وزیر, بادشاہ کو یاد کرتے ہیں, امیر المومنین خلیفہ آپ کو یاد کرتے ہیں اور بلاتے ہیں. دیکھیے عورت نے کہا, عورت نے اجازت دی, بادشاہ کی اجازت نہیں چلے گی. ان کے کیس میں نہیں پھنسا ہوں, میرا عورت کے ساتھ کیس ہے, اس کی اجازت سے باہر نکل سکتا ہوں, آپ کے حکم سے نہیں. جاؤ کہہ دو میں نہیں نکل سکتا. خیانت ہے یہ. اور آج کل تو جو بھی ہو, چلو چھوڑو آج کل کی بات. ہاں کیا ہوا, بادشاہ کو کہا, آئے نہیں, لیکن ایسا کہا, لیکن اچھا عورت کو بلاؤ. دیکھو بھائی, اے بی بی, حضرت انس ہے کہ ہاں ابھی تک غسل نہیں کیا. انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرا غسل محمد بن سیرین دیں گے, کوئی نہیں دیں گے. اور آپ کے کیس کی بنا پر وہ محبوس ہے, قید میں ہے, آپ اجازت دیتی ہوں؟ دیکھیے کوئی حرج کی بات نہیں چاہتے. گئے تو کہا عورت نہیں چاہتی, تو باہر غسل دیا, پھر نماز پڑھی, پھر فوراً واپس جیل میں. اور کیا کہا معلوم؟ یہ بات اب میں مختصر کروں. کیا کہا معلوم محمد بن سیرین نے؟ میں بہت روتا ہوں. دیکھو اتنے بڑے اللہ کے ولی, کیسی حالت ہوئی, جیل میں جانا پڑا, سارا مال ضائع ہونا پڑا, یہ من جانب اللہ کا نقصان. کیا کہا معلوم؟ سب لوگوں نے کہا حضرت آپ کو یہ سب, کہ اصل میں نے سوچا کیا غلطی تھی میری. مجھے یاد آیا, ایک مرتبہ میں نے ایک غریب کو تانا دیا تھا غربت کا. تو بیٹھے غریب, تو کیا بولے, تیری کیا حیثیت؟ اس طرح تانا جیسا مجھ سے ایک لفظ نکل گیا تھا. اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اس کی پکڑ ہے, تجھے اللہ نے غریب بنا دیا. انہوں نے پھر فرمایا, حدیث میں آتا ہے جو غریب کو تانا دیتا ہے غربت کا, اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود غریب نہیں بنے گا. آج میں نے دیکھ لیا, اللہ مجھے معاف فرما دے, میں معافی چاہتا ہوں. چلو میں آہستہ آہستہ میں بات شروع کرنے والا تھا, کیا کیا شکلیں بیان کرنے والا تھا حرام کی, لیکن نہیں آئی ابھی. یہ بیچ میں ضمن یہ سب باتیں آ گئی, لیکن اسی سے متعلق ہے.
خیر جو اللہ نے کہنے کی توفیق دی مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. اور اللہ مجھے کل قیامت کے دن رسوا نہ کرے کہ ایسی باتیں بیان کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات پر آپ کا عمل تھا یا نہیں, کہیں آپ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرے. اللہ بچاوے, حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.